القرآن 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 نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان القرآن القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولهم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق اللہ العظیم جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء واو عطف کیا ہے قالو کیا ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے جمع مذکر غائب کے لیے یہ واو کیا ہے یہ واو فاعل ہے یہ جو لو ہے اس کو حرف و تمنا کہتے ہیں یہ کاش کے لیے یوز ہوتا ہے لو حرف و تمنا بھی آتے ہیں اور شرط کے طور پر بھی آتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اگر ہم نے نازل کر دیا ہوتا ہے اس کو کہیں پہاڑوں پر لو کننا وہ کہتے ہیں یا وہ اس وقت کہیں گے وہ لو کننا کاش ہم ہوتے کننا کیا ہے
اور نا جو ہے یہ اسم و کانا ہے. کانا سے کننا آخری بنا نا. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ کانا پلس نا ہے. تو کانا جو ہے فعل ناقص ہے, اس کو اسم چاہیے اور خبر چاہیے. اس کا اسم و کانا یہ نا ہے. نسمع او ناکلو, یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر و کانا کہہ رہا ہے. نسمع کیا چیز ہے؟ یہ مضارع ہے مرفوع اور فاعل نحنو. نسمع اسمع میں سنتا, نسمع ہم سنتے, نحنو فاعل. اور جملہ جب پازیٹیو ہو تو یا کے لیے اور کے لیے او استعمال ہوتا ہے. یہ عطف کریں اس کو آپ. ناقلو جو ہے یہ بھی مضارع ہے اور اس میں بھی فاعل نحنو ہے. ما نافیہ کا, یہ کننا پھر وہی والا کننا ہے. اور نا اس میں اسم و کانا. فی اصحابی شبہ جملہ خبر و کانا. پھر اصحاب مضاف السعیر مضاف الیہ. وقالو, اور اگرچہ یہ ماضی ہے لیکن سین ہے جہنم کا, وہاں کا نا, تو ہم ترجمہ مضارع میں کریں گے. اور وہ کہیں گے, اور ماضی اس لیے یوز ہوا کہ یہ اتنا یقینی ہے کہ جیسے وہ کہہ چکے. قالو انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے, لو کاش کننا ہم ہوتے, یعنی ہم نے دنیا کی زندگی میں ہم نے اس حال میں گزاری ہوتی کہ نسمعو, یعنی ہم تو سنے بغیر فکذب نہ کرتے رہے نا اب تک. کاش ہم نے سنا ہوتا. او ناقلو, اور کاش کہ ہم نے کان دھرے ہوتے, ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا. تو کیا ہوتا؟ ما کننا فی اصحاب السعیر, تو نہ ہوتے ہم دہکتے ہوئی آگ والوں میں سے, ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے اگر ہم نے ذرا سا دھیان دے لیا ہوتا ان کی باتوں پر جو نذیر بن کر آئے تھے. تو یہ سچویشن وی وڈ ناٹ ہیو ٹو فیس, ہم نے اس کو فیس نہ کیا ہوتا. لیکن ظاہر غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس وقت تکذیب کر دی, ہم نے بات نہیں مانی ان کی, ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا, تو ظاہر اب پھر اس کو بھگتنا ہوگا. فَاعْتَرَفُوا, فا یعنی اسی ساری گفتگو میں فا یہ ذہن میں رہے کہ یہ فوراً کا عمل ہے, اسی پروسیس پہ بات ہو رہی ہے. فَاعْتَرَفُوا, دیر اینڈ دین دے ول ایڈمٹ اٹ, اعتراف جرم کر لیں گے. اعترف یہ فعل ماضی ہے, مزید کا فعل ہے اعترف, مضارع ہوتا ہے یا اعترفو. یہ جمع مذکر غائب ہے ماضی کا نا, یہ واو فاعل ہے اس میں. اعترفوا بذنب, جار مجرور, اور ذنب ہم یہ مضاف مضاف الیہ. یہ فسحقاً جو ہے یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. یہ مفعول مطلق ہے ایک محذوف فعل کا, یعنی وہ فعل یہاں ذکر نہیں ہوا, اور وہ فعل ہے ساحقہ. ساحقہ کا یہ مصدر ہے جو یہاں مفعول مطلق کے طور پر کھڑا ہوا ہے. لی اصحابی جار مجرور, اور پھر اصحاب السعیر مضاف مضاف الیہ. فاعترفوا بذنبہم فسحقا, سحق یسحق, سحق یسحق کہتے ہیں دور ہونے کو, دوری کو. فاعترفوا, پس وہ اعتراف کریں گے, یعنی اپنے جرموں کو وہ مان لیں گے وہاں پر. بذنبہم, اپنے گناہوں کے ساتھ,
ان کا اعتراف ہو جائے گا اپنے گناہوں کے اوپر. فسحقن، یہ فا بھی وہی ہے، سحقن بس دوری ہے، پھٹکار ہے، لاصحاب السعیر، دہکتی ہوئی آگ والوں سے، دہکتی ہوئی آگ والوں سے دوری ہے بہت. اعتراف جو ہے دنیا میں یہ کام آنے والی چیز ہے. یعنی آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے ایڈمٹ کر لیا. ایون ہماری یہ گئی گزری کورٹس بھی یعنی اس پر نرم رویہ اختیار کرتی ہیں کہ اگر آپ کورٹ کا اور سرکاری عملے کا ٹائم بچاتے ہیں اور آپ جاتے ساتھ آپ کا چلان پیش ہوا، آپ عدالت میں پیش ہوئے، آپ نے دیر اینڈ دین ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو جج ریلیکس ویو لیتے ہیں اور سزا میں نرمی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے فاعترفوا بذنبہم، اس لیے کہ وہ اعتراف کی جگہ ہی نہیں ہے. اعتراف جس نے کرنا ہے یہاں کرے، یہاں اعتراف کرے گا تو توبہ کرے گا. توبہ ایسے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے جیسے اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، لہٰذا بالکل اس کی سلیٹ صاف ہو جائے گی، وہ اپنی پھر نئی اچھی زندگی کا آغاز کرے. لیکن وہاں اگر یعنی ایک اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے جیسے بندے نے معافی بھی مانگ لی، بندے نے اعتراف بھی کر لیا، پھر بھی شاید نعوذ باللہ اللہ کوئی ظالم ہے، نہیں، وہ جگہ ہی نہیں ہے اس کے لیے. اور دوسرا ہمارے ہاں جتنے رویے جنم لیتے ہیں مثبت بھی، یہ ذہن میں رہے کہ وہ ہماری کسی کمزوری کا نتیجہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مثبت صفات، اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی ہیں ہی مثبت کیونکہ اس کی اپنی ہیں، وہ اس کی اپنی کسی اس کی کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے. اس لیے اس نے جو اصول اپنے لیے بنا دیے بس وہ اصول ہیں. وہاں یہاں اعتراف کام آ سکتا ہے، وہاں کا اعتراف کام نہیں آئے گا. وہاں تو ہے فسحقا لاصحاب السعیر، بس پھٹکار ہے، دوری ہے، راندہ درگاہ ہیں وہ جو جہنم والے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. انّا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. الذین یہ اسم و انّا ہے اور یہ اسم الموصول بھی ہے ساتھ میں. یخشون ربہم بالغیب، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر و انّا کہلائے گا. یخشون کیا ہے؟ یہ مضارع ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ مضارع مرفوع ہے بثبوت نون. یہ نون بتا رہا ہے کہ میں مرفوع ہوں. ماضی کیا ہوگا؟ یہ باب سمع سے خشیہ یخشا، خشیہ یخشا سے یخشون، فاعل یہ واو، رب مفعول بھی اور مضاف، ہم مضاف الیہ، بالغیب جار مجرور، لہم جار مجرور، خبر ہے جو پہلے آ رہی ہے، جملہ اسمیہ یہاں سے شروع ہے. مغفرتن اس کا مبتدا ہے اور مبتدا جب بعد میں آتا ہے تو نکرہ ہو کر آتا ہے، مبتدا مؤخر. اسی طریقے سے اجرن مغفرتن کے اوپر ہی عطف ہو رہا ہے تو یہ ہم کہیں گے معطوف علی المبتدائی، یا اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ یہ بھی دوسرے لفظوں میں مبتدا ہی ہے، مؤخر ہے. کبیرن اس کی نعت ہے. اب دیکھیے ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو یخشون، اس کے کنٹراسٹ میں اب دوسری تصویر دکھائی جا رہی ہے. یخشون وہ ڈرتے، وہ جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب دو ترجمے پاسبل ہیں، غیب میں خود رہتے ہوئے، یعنی غیب اللہ تو غیب نہیں ہے، اللہ تو بالکل ہر چیز کے سامنے ہے. غیب میں اصل میں ہم ہیں، ہم پردے میں ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اس کو غیب میں سمجھ لیں تو وہ
دونوں ترجمے درست ہوں گے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے ہے مغفرت. واجر کبیر، اور ان کے لیے ہے اجر، بہت بڑا اجر. واو ظاہر حرف عطفن ہے. اسرو کیا چیز ہے؟ فعل کون سا؟ فعل ماضی اس کا ہے اسر، مضارع ہے یسر. یسر سے اسرو جو ہے یہ فعل و امرن ہے جمع کے لیے. جمع مذکر مخاطب کے لیے اسرو فعل و امر ہے. فاعل یہ واو فاعل ہے، اور اس واو سے مراد کیا ہے؟ انتم، یعنی تم سب چھپاؤ کس چیز کو؟ قولا کیا ہے؟ منصوب ہے نا، قولا منصوب ہے مفعول بہ، اور مضاف، اور کم مضاف الیہ. یہ بیسیکلی او ہے، یہ ملا کر پڑھنے کے لیے اوجہرو پڑھا گیا. او عطف ہے اور کے معنی میں، یا کے معنی، عطف تو نہیں کہنا چاہیے، اور کے معنی میں آتا ہے یا کے. اجہرو ملا کر پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے اوجہرو، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. لیکن جب آپ پاز لے کے پڑھیں گے آپ کہیں گے او، پھر آپ پڑھیں گے اجہرو. اجہرو کیا ہے؟ یہ بھی فعل امر ہے. یہ جہر یجہرو سے بنا ہوا ہے. بہی جار مجرور ہے. ہی سے کیا مراد ہے؟ قولا، یعنی وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا قَوْلَكُمْ. تو یہ بہی اس کی طرف جار مجرور. انہو کیا ہے؟ انہ کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. ہو اسم ان منصوب. علیم یہ خبر و ان ہے. بذاتی اور ذات الصدور مضاف مضاف ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم چھپاؤ اپنے قولوں کو، اپنی باتوں کو. أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا تم ظاہر کر دو ان کو. جہری نمازیں ہوتی ہیں نا وہ جس میں آپ اونچی آواز میں بولتے ہیں. سری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں آپ آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں. تو اسروا آہستہ کرو، یعنی تم راز رکھو، یا تم جہر کر دو، ظاہر کر دو ان باتوں کو. انہو علیم بذات الصدور. انہو یقیناً وہ، یہاں ہو سے مراد کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. وہ کون ہے؟ علیم، وہ خوب جانتا ہے. اور وہ ایک دن اس کو ایسا نہیں کہ اس کو ایک دن پتہ چلا پھر پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو. علیم رحیم فعیل کی وزن، وہ ہمیشہ سے جانتا ہے. کس کس بات کو جانتا ہے؟ بذات الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے ان تک سے وہ خوب واقف ہے. یہ الا جو ہے یہ انکار کے لیے آتا ہے لفظ، یہ انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے حرف استفہام میں لا نفی کے لیے آتا ہے. کیا نہیں یعلم وہ جانے گا؟ یعلم کیا ہے؟ مضارع مرفوع ہے. یہ عالم یعلم سے بنا ہوا ہے. فاعل
ہوا، من جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے اور یہ اسم الموصول بھی ہے ساتھ. خلق یہ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہے. خلق کیا چیز ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور فاعل ہوا، اور ہوا سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی. الا یعلم من خلق وہوا ہوا مبتدا، اللطیف خبر نمبر 1 اور الخبیر خبر نمبر 2. الا یعلم من خلق، کیا بھلا وہ نہیں جانے گا، یہ انکار اس میں. الا یعلم من خلق، کیا بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر، یہ واو الحال ہے. ہم اس کا ترجمہ کریں گے جب کہ، یہ جملۃ الحال کہلائے گا، یہ جملہ اسمیہ جملۃ الحال کہلائے گا. کیا بھلا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جب کہ وہ لطیف ہے، باریک بین ہے، مائکروسکوپک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا قائل ہے، اور الخبیر ہے، جاننے والا ہے، باخبر ہے. تو گویا جواب کیا ہوگا کہ وہ جانتا ہے، وہ جانے گا، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ایک دولت ایسی ہے جو صرف یہاں ملنی ہے، وہ میری دنیا کی ضرورت ہے اور وہ ہے ہدایت. اور ایک میری آخرت کی ضرورت ہے، وہ وہاں ملنی ہے جس کو میسر آ گئی، وہ ہے مغفرت. لہذا ہدایت اگر مل پائی ہے جس درجے میں بھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، جس قدر بھی ادا کیا جائے وہ کم ہوگا. اور اس کے لیے اس ترانے کو حرز جام بنائیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد، کل ثنا، کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا، اس ہدایت تک بھی جس نے ہمیں پہنچا دیا. اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر وہی ہماری رہنمائی نہ فرماتا، اگر وہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. اور دوسری اس دعا کو بھی کہ اب جب کہ مل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی جائے کہ اللہ اب ہمارے دلوں کو پھر اس ہدایت سے موڑ مت دینا. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اقبال کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، اس لیے کہ بوڑھا تو اصل میں وہ ہے جس کی سوچ بوڑھی ہو جائے. باقی بالوں کے سفید ہونے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا، جب تک جذبے اس کے جوان رہیں تو انسان جوان رہتا ہے. تو جوانوں کے لیے اس نے کہا تھا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں بھی قرآن کے اس نور بصیرت کو عام کر دے. اس دعا کے ساتھ آج کی اس محفل کو اختتام پر پہنچا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو پھر کسی محفل میں سورہ ملک کا دوسرا رکوع انشاءاللہ مکمل کریں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله